نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. علينا محترم ہم سب عید کے اجتماع کے لیے اور اس کا دوبارہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر 2 رکعت نماز اور اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس نماز میں اور دیگر نمازوں میں کچھ فرق رکھا. وہ فرق یہ ہے کہ اس میں اذان بھی نہیں ہے، تکبیر بھی نہیں. دوسرا فرق یہ ہے کہ اس نماز میں 2 رکعتیں ہیں اور پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں ہیں. اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی 3 زائد تکبیریں. ترکیب نماز کی اس طرح ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک یہ پڑھا جاتا ہے جس طرح امام پڑھتا ہے مقتدی بھی پڑھتے ہیں. اور یہی مسئلے کی بات ہے کہ دیگر نمازوں میں اگر تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہوا یا ایسے وقت شامل ہوا کہ امام ثنا پڑھ رہا ہے اس کا ایک اندازہ ہو جاتا ہے تو مقتدی کو بھی ثنا پڑھنی پڑے گی. اس ثنا پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں ہوں گی. تینوں تکبیروں میں دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے اور پہلی 2 تکبیر کے بعد ہاتھ سیدھے چھوڑ دیں گے. تیسری تکبیر کے بعد باندھ لیں گے. اس کے بعد امام تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھے گا، قرات کرے گا، رکوع ہوگا. سجود کے بعد پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو امام پہلے قرات کرے گا اور قرات کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہے گا. تینوں تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے اور پھر تینوں میں ہاتھ سیدھے چھوڑ دیے جائیں گے. چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی. اس کے بعد جب قائلہ ہوگا جب سلام پھر جائے گا تو پھر خطبہ ہوگا. اور یہ خطبہ جمعے میں پہلے ہوتا ہے، عیدین کی نماز میں بعد میں ہوتا ہے. یہ بھی فرق ہے. خطبہ سننا واجب ہے. خطبے کے دوران کوئی ایسی بات، کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے جو خطبے کے منافی ہو. حتیٰ کہ اس سے منع کیا گیا کہ کپڑے کے پلو سے بیٹھا ہوا کھیلتا رہے، اس کی بھی یاد کرنا. جمعہ کا خطبہ ہو یا عیدین کا خطبہ، کوئی بچہ شرارت کر رہا ہو تو اسے منع بھی نہیں کیا جا سکتا.
جمعہ کا خطبہ ہو، عیدین کا خطبہ، درمیان میں کوئی جگہ ہو کسی کو بلا کے اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہاں رہے۔ اللہ رب العزت نے صرف خطیب کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ خطبہ دینے کے دوران بھی کوئی آدمی خلاف خطبہ بات کرے، کوئی کام کرے، اپنے خطبے کو روک کر اس کو منع کر دے، اس کو اختیار دیا ہے، باقی کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ خطبہ بہت توجہ سے سننا چاہیے، اور خطبے کی آواز آئے یا نہ آئے لیکن خطبہ سننا اسی طریقے سے واجب ہے، خوب توجہ کے ساتھ۔ ہم عید کی نماز کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور عید بھی ہے عید الاضحیٰ، ایسی عید کہ جس میں ہمارے دنیا کے بہت سے مسلمان اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق حجاز مقدس میں ارکان حج کی ادائیگی میں مصروف ہیں۔ سارے مسلمان نہیں جا سکتے، اللہ انتخاب فرماتا ہے، تو ہم وہاں نہیں گئے۔ ان کے بعد ایسے ارکان جو قربانی کے ہیں، اللہ نے ہمیں بھی اس کا حکم دیا ہے، اور قربانی ہر اس شخص پر واجب کی ہے جو صاحب استطاعت ہو، اس کے پاس مال ضرورت کے علاوہ اتنا مال موجود ہو کہ جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہو، وہ صاحب استطاعت بن جائے، اس کے اوپر قربانی واجب۔ اور دیکھیے قربانی عبادت ہے، اس عبادت کو اسی طریقے سے انجام دینا ہے۔ اس کا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہ چاہوں کہ قربانی کے بدلے میں کسی کو اس کی قیمت دے دوں کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ورنہ تو پھر نماز میں بھی یہی ہوگا کہ نماز پڑھنے کے بجائے یہ کروں کہ میں اس کا فدیہ کسی کو دے دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عبادت عبادت کے طریقے سے ہوگی، قربانی اسی طریقے سے ہوگی کہ حکم یہ ہے کہ وہ جانور جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کے گلے پر چھری پھیری جائے، بے عیب ہو، اندھا نہ ہو، کانا نہ ہو، کان کٹا نہ ہو، سین ٹوٹا ہوا نہ ہو، اور چلتا ایسے ہو کہ چاروں پاؤں رکھ کر چلتا ہو، ایسا نہیں ہے کہ ایک پاؤں زمین پر انہیں ٹکا ہے، یہ عیب دار جانور ہو جائے۔ 2 دانت ہو، اس کے اوپر وہ قربانی کے جانور ہیں، ان کی قربانی کی جائے گی۔ اور قربانی جب آپ اور ہم کریں تو ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اخلاص کے ساتھ کریں، خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے قربانی کی جائے، کسی کو دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ اگر دکھلاوا مقصود ہوگا بات ختم ہو جائے گی، اللہ رب العزت قبول فرمائے نہ فرمائے، ریاکاری آ جائے گی، اور ریاکاری میں اللہ رب العزت عبادت کو ضائع فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہماری قربانی ایسی ہو جو خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کی ہو۔ تیسری بات، ان دنوں میں تکبیرات تشریق بھی چل رہی ہیں۔ تکبیرات تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ان کو کہتے ہیں تکبیرات تشریق۔ یہ 9 تاریخ کی فجر سے شروع ہوئی ہیں، اور 13 تاریخ کی عصر کی نماز کے بعد تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب اسے کہتے ہیں کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو گناہ ہوگا۔ واجب کا ترک کرنا گناہ ہے، اس لیے ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ ان تکبیرات کا پڑھنا مردوں کے لیے بلند آواز سے، عورتوں کے لیے آہستہ واجب۔ ہم اس میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، ایسی کوتاہی کرتے ہیں۔ یہ تو نماز کے بعد ہے، اس کے علاوہ چلتے پھرتے جتنا چاہیں استغفار کریں۔ اور ابھی ہم عید کی نماز کے لیے آئے ہیں، ایک جگہ سے آئے، تکبیرات پڑھتے ہوئے آئے، یہ حکم ہے۔ اب واپس جائیں تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں۔ یہ تو مجبوری ہے نا کہ مسجد میں ہو گئی،
ورنہ عیدگاہ میں تو یہ ہوتا ہے کئی راستے ہو جاتے ہیں. تو اس میں بھی ہو سکتا ہے اگر آپ ایک دروازے سے آئے ہیں دوسرے دروازے سے باہر چلے جائیں, اور ایک فٹ پاتھ سے آئے ہیں دوسری فٹ پاتھ سے چلے جائیں. اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اسی سے چلے جائیں, لیکن تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیے. یہ تکبیرات پڑھنا ہمارے لیے قیامت کے دن کام آئے گا. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس راستے سے ہم عید کی عبادت کے لیے آئے ہیں اور جس راستے سے واپس جائیں گے, یہ راستے اللہ رب العزت کے ہاں گواہی دیں گے کہ میرے اوپر سے آپ کا بندہ عید کے لیے گیا تھا نماز پڑھنے کے لیے, اور اس طریقے سے گیا تھا کہ وہ آپ کو یاد کر رہا تھا, آپ کا ذکر کر رہا تھا, اور واپس گیا تب بھی آپ کا ذکر کر رہا تھا. اللہ کو اس گواہی کی ضرورت نہیں, لیکن اللہ رب العزت ہمارے ساتھ جتنے معاملات فرماتا ہے وہ ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہے, جو ہمارا مزاج ہے, اس کے مطابق. قرآن مجید نازل ہوا ہمارے معاملات کے مطابق نازل ہوا. اسی طریقے سے یہ بھی ہمارے آپ کے سمجھانے کے لیے, اس کی اہمیت بتلانے کے لیے یہ بات بتائی گئی کہ یہ راستے اللہ کو گواہی دیں. جیسے دنیا میں کسی کا کوئی کیس چلے تو گواہی ہوتی ہے, یہ ایسے ہی گواہی نہیں ہے, ہمارے مطابق, ہمارے مزاج کے مطابق. اس لیے ان تکبیرات کا اہتمام کیا جائے. اپنے گھروں میں خواتین کو بھی یہ بات بتلائیے کہ یہ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں اور ان تکبیرات کو پڑھا جائے. اب نماز کا چونکہ وقت ہو رہا ہے تو اس بات کا بھی اہتمام کیجیے کہ نماز کے دوران, نماز کوئی سی بھی ہو, اہتمام کے ساتھ نماز پڑھا کیجیے. ہم اور آپ یہاں پر اپنے ارادے سے نہیں آئے, اللہ رب العزت کے بلائے ہوا ہے. اور جب اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ وزیر اعظم اور صدر مملکت سے ملاقات کرنی ہے تو آپ کتنی تیاری کریں گے اس کے لیے؟ کوئی ایسا کام نہ ہو جو اس کے مزاج کے خلاف ہو جائے, کوئی ایسا کام نہ ہو جو اس کو برا لگ جائے. ہم ایسے دربار میں آئے ہیں جو احکم الحاکمین ہے, ان سارے دنیا کے حاکموں کا بھی حاکم ہے. تو اس طریقے سے آئیے کہ وہ ناراض نہ ہو. جیسے آداب ہیں اس آداب کے مطابق, ان آداب میں سے ایک یہ ہے کہ نماز ننگے سر نہ پڑھی جائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتلائی, کبھی بھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی سوائے حالت احرام میں, اور حالت احرام میں ننگے سر نماز پڑھنا یہ حکم ہے اللہ. تو حضور علیہ السلام کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق نماز پڑھی. اب نماز کا وقت ہو گیا ہے, آپ حضرات صفوں کو درست فرما لیجیے. صفوں کو درست رکھنے میں اس بات کا اہتمام ہو صفیں بالکل سیدھی ہوں, مل مل کے کھڑے ہوئیے, درمیان میں جگہ نہ ہو, اور اگر جگہ ہو تو پیچھے سے کسی کو آگے بلائیں. نماز کی ترتیب ایک دفعہ پھر سمجھ لیجیے. 2 رکعت نماز ہے, اور اس کی نیت یہ ہے کہ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے ادا کرتا ہوں. اس میں پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 3 زائد تکبیریں ہوں گی, تینوں میں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے, پہلی 2 میں ہاتھ سیدھے چھوڑ دیں گے, تیسری میں بات لیں گے. دوسری میں رکوع سے پہلے قرات کے بعد 3 زائد تکبیریں ہوں گی, تینوں میں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور سیدھے چھوڑ دیں گے. اس کے بعد جب نماز ختم ہو جائے گی تو پھر خطبہ ہوگا, اس خطبے کو سنیے گا, خطبے کو سننا واجب ہے.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت
وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وعلم التوحيد وأمر بالإسلام الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله فيا لهم من كرام وسلم تسليما كثيرا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع لكم ما فيه مع أعمال أخرى قد
وقد سبقت في الخطبة قبل هذا العشر زرع الألوهية بالإخلاص والصدق النية. وبين نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها. ودون علماء أمته من سننه في كتب الفقه مسائلها. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما عمله آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأحفادها وأخلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال صلى الله عليه وسلم: سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: بكل شعرة من الصوف حسنة. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: من وجد صعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: الأضاحي يومان بعد يوم الأضحى. وعن علي مثله. وهذا بعض من الفضائل. وتعلموا من العلماء المسائل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الكونين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي لأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنهم وعن كل الصحابة أجمعين. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فليحبني أحبهم ومن أبغضهم فليبغضني أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. دعاء
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اے اللہ ہم یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق حاضر ہوئے ہیں، ہماری حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی ہر قسم کے گناہوں سے بخش دے اور معاف فرما دے۔ اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اجتماعی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو گھروں میں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جو اپنی اولادوں کی طرف سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں کے عذاب سے خلاص عطا فرما۔ ہم سب کو سکون قلب کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ ہم سب کے بھائی وہاں پر جمع ہیں، حجاج کرام اور حج کے ارکان ادا کر رہے ہیں، اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کے حج کے ارکان کو آسان فرما اور قبول فرما، مغرور فرما۔ اے اللہ ارکان حج ادا کرنے کے بعد وہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنے اپنے ملکوں اور اپنے اپنے وطن میں واپس ہوں۔ اے اللہ ان کی دعا میں ہم سب کو شامل فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس کو اندرونی بیرونی ہر قسم کے خدشات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان قسم کرسی کا اور ظلم کا شکار ہیں، کشمیر میں، شام میں، فلسطین میں، اے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ان سب کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو قلب عطا فرما، انہیں اپنے دین پر استقامت نصیب فرما، ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرما، ان میں اخلاص نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما اور ہمیں 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہ رب العزت آپ سب کو یہ عید الاضحیٰ مبارک فرمائے۔